اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ اور کویسچن سے پہلے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اس طرح کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی معاف کر دے گا لیکن منافق کو نہیں بخشے گا، اور ایسا اس نے لا علمی میں کہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس شخص کی موت حالت کفر میں ہوئی تو اب اس کے لیے بخشش و مغفرت کے کوئی ذرائع، کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ قرآن کی نصوص قطعیہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اب اس کے لیے گناہوں کی بخشش، مغفرت یا توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، جب تک وہ حالت زندگی میں ہے، آخری سانس سے پہلے اگر وہ کتنا ہی بڑا مشرک اور کافر کیوں نہ ہو، اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ اللہ کافر کو بخش دے گا، منافق کو نہیں بخشے گا، پہلی بات تو یہ کہ ان نصوص قطعیہ کا انکار ہے، اگرچہ لا علمی میں ہوا، بہرحال اس کو توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ دوسری بات یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ منافق کو نہیں بخشے گا، تو منافق سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اگر وہ منافق اعتقادی مراد لے رہا ہے تو بتائیے کون سا ہے منافق اعتقادی؟ کہ جو دل سے نبی کو نبی نہ مانے اور زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے۔ اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منافق کو نہیں بخشے گا، اس کے مراد منافق عملی ہے کہ جس کا یعنی ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کی بخشش و مغفرت کا دروازہ اس پر کیوں بند ہوگا؟ منافق اعتقادی اگر توبہ نہ کرے تو وہ بدترین کافر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن منافقین عملیہ جو ہیں، جو عملی طور پہ منافق ہیں، وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہو گیا ہے، وہ اگر توبہ کر لے تو گناہ بھی بخشا جائے گا، اور فرض کر لے بغیر توبہ کیے مرے تب بھی اگر مسلمان مرا ہے اور کچھ نے کفر نہیں کیا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بخشش اور مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ بھی نص قطعی کا ایک انکار ہو گیا۔ تو اگر اس شخص کے پیش نظر منافق عملی تھا کہ عمل کے لحاظ سے جو نفاق اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ ان کو نہیں بخشے گا، تو یہ بھی آیات کا انکار، اس پر بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو سود جمع کرنے پر مقرر کیا ہے کہ وہ انٹرسٹ وغیرہ جمع کرے گا، یہ جاب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے اشخاص پر لعنت فرمائی: سود دینے والا، سود لینے والا، اس پر گواہ بننے والا اور اس کو لکھنے والا۔ سرکار نے فرمایا ان چاروں پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ چاروں گناہ میں برابر ہیں۔ میں نے سنا نہیں ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سود لینا گناہ ہے، دینا گناہ کوئی ہے۔ یہ حدیث قطعی بالکل اس کا جو مضمون ہے وہ بالکل قطعی مضمون ہے، یہ نص قطعی ہے۔ ان صاحب کو دکھا دیجئے گا کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ سود لینا دینا دونوں گناہ ہے۔ تو یہ جاب حرام ہے۔ اس سے اگر فرض کر لیں وہ کرتے بھی ہیں اور سیلری حاصل کرتے ہیں، یہ کسب خبیث ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے فوراً صدقہ کریں اور جاب کو چھوڑ دیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آن لائن ایسا کام ہوتا ہے کہ ہمیں کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے، یہاں سے کاپی کی یہاں پیسٹ کر دیا اور اس سے ارننگ حاصل ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں بھی ہم بارہا جواب دے چکے ہیں کہ کیا چیز آپ کاپی کر رہے ہیں، کیا پیسٹ کر رہے ہیں، کہاں سے کاپی کر رہے ہیں، کہاں پیسٹ کر رہے ہیں، یہ ضروری ہوگا کہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ اگر وہ جائز امور ہیں، اسلام کے خلاف کچھ نہیں ہے، کوئی گستاخی، بد مذہبیت یا اور اسی طریقے سے خرافات پہ مشتمل نہیں ہے، کوئی فتنہ فساد کی چیز نہیں ہے، کوئی فحش قسم کی چیز نہیں ہے، عام چیزیں ہیں جیسے کہ کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے، سیل کرنی ہوتی ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اس اعتبار سے آپ کر رہے ہیں تو بالکل یہ کلکنگ کا کاروبار یا اس طریقے سے کام کرنا اور اس سے ارننگ کرنا یہ شرعاً درست ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی بالکل جیسے دیگر آپ رزق حلال کمانے کے لیے کسب اختیار کرتے ہیں، ذرائع اختیار کرتے ہیں، یہ بھی آج کل ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ بس اس میں یہ دیکھیں کہ ایک تو ڈالنے والا جو ہے وہ اس میں عورت نہ ہو اور کوئی خرافات نہ ہو، کوئی ناجائز چیز نہ ہو، فضولیات نہ ہوں کہ لوگوں کا خواہ وقت برباد کرنا۔ اس کے علاوہ اس میں آپ اس کو فیک نہ بنائیں، یعنی اس طرح اس میں جھوٹ شامل نہ کریں کہ اوپر مین ہیڈنگ کچھ ڈالی ہوئی ہے اور ایک پکچر بھی سامنے شروع میں جو ایک دم ویڈیو کے سامنے آ رہی ہے کہ آدمی مجبور ہو کے فوراً کلک کرے کہ یار کیا ہے اس کے اندر،
اور پھر معاذ اللہ وہ بعد میں آپ کو گالیاں بکتا رہے کہ ٹائم ضائع کر دیا. اوپر کچھ ڈالیں گے اور اندر مواد کچھ اور ہوگا. اس طریقے سے بس کلک کرنے کا سے ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی اس سے تھوڑی ارننگ حاصل ہو جائے, کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا اور کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا آپ کے چینل کو. یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. تو جائز چیز ہو, اچھی چیز ہو, معیاری چیز ہو, اب اس کو ڈالیں. اس سے اگر ارننگ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائٹس بعض ویڈیوز کے ریزروڈ ہوتے ہیں, جیسے ابھی ایئر وائی کے تمام جو کلپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے رائٹس ریزروڈ ہیں, یعنی حقوق محفوظ ہیں. اگر کوئی اور ڈالے گا تو یہ خلاف قانون بھی ہوگا. ویسے تو یوٹیوب یہ ڈیلیٹ کر دے گا, ان کو بات ہو چکی ہوتی ہے, یہ ڈیل ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اگر فرض کر لیں کسی طریقے سے آپ ڈالتے ہیں اور جس نے اصل میں وہ بنائی تھی اور ڈالی تھی وہ اس سے راضی نہیں ہے, تو یہ بھی فی نفسی ہی ایک غلط کام ہوگا. اس سے بھی آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. سوری. ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دوران جماعت بکثرت ہمارے جوتے چوری ہو جاتے ہیں اور دیگر سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو کیا کمیٹی ایسا کر سکتی ہے کہ خادم جو مسجد کا ہے اسے کہے کہ آپ جماعت سے نماز نہ پڑھیں, آپ حفاظت کریں, اس کے بعد الگ آپ اپنی نماز ادا کریں. تو کیا اگر وہ خادم جماعت ترک کرتا ہے تو کمیٹی پر اس کی جماعت کو ترک کرنے کا وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پہ کلام کرتا ہوں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان. حضرت انٹرنیشنل کال سینٹر میں ٹیکنیکل سپورٹ میں کام کرتا ہوں. ہمارا کام ہے ریموٹ سپورٹ لے کے کمپیوٹر میں ہیلپ کرنا. تو 99% تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن چلیں آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, بڑی معذرت, دوبارہ آپ ٹرائی کیجئے. تو دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پاسبل ہو کوئی غیر مسلم لڑکا جیسے کرسچنز وغیرہ کام کرتے ہیں اور قابل اعتماد بھی ہو, اسے مقرر کریں, کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں جماعت کا خادم صاحب کو جماعت سے نماز پڑھنے دی جائے. لیکن فرض کر لیں کہ اگر ایسا کوئی نہیں میسر آتا یا کمیٹی کوئی ایسی جگہ ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے اس کی تنخواہ وغیرہ, تو پھر اس صحیح مصلحت کے لیے اگر خادم صاحب عام جماعتیں ترک کریں تو اس کی اجازت ہوگی. جمعے کی جماعت ترک نہیں کر سکتے, کیونکہ جمعہ صرف جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے, وہ اکیلے نہیں ہو سکتا, اس لیے وہاں تو کوئی نہ کوئی انتظام کرنا ہی ہوگا. لیکن جو عام 5 نمازیں ہیں اس میں اگر جوتوں کی, سامان کی حفاظت کی غرض سے خادم صاحب ترک جماعت کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ فقہ نے واضح لکھا. جیسے اب ہم اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور خوف یہ ہے کہ چور سامان اٹھا کے لے جائیں گے, اگر جماعت میں شامل ہوں تو سامان اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں, سامنے رکھنا پاسبل نہ ہو تو یہ ترک جماعت کے لیے عذر بن سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا, دوسرا ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے, تو وہ ہماری ضرورت میں جب مشغول ہوگا تو جس طرح ہمیں اپنی ضرورت کے موقع پہ شریعت رعایت دیتی ہے, تو ہماری ضرورت چونکہ اب اس کی ضرورت بن چکی ہے تو اس کو بھی رعایت حاصل ہو جائے گی. اس کو یوں سمجھ لیں جیسے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے دیگر, اب تو خیر ڈیجیٹل کیمرے ہیں, پہلے باقاعدہ نیگیٹو بنتا تھا, اس کو پازیٹیو نکالا جاتا تھا. تو اب میں نے شناختی کارڈ بنوانا ہے, میں نے پاسپورٹ بنوانا ہے, ضرورت میری ہے, لیکن میں اپنی تصویر نہیں کھینچ سکتا. اس کے لیے فوٹوگرافر کے پاس ہم جاتے ہیں, اسے پیسے دیتے ہیں, اس نے تو پاسپورٹ نہیں بنوانا, اس نے تو شناختی کارڈ نہیں بنوانا, لیکن چونکہ وہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے, تو چونکہ شریعت نے ایسے موقع پر مجھے تصویر کھنچوانے کی اجازت دی, تو اب میری ضرورت اس کی ضرورت بن جائے گی, اس کا تصویر کھینچنا بھی جائز ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ وہ ترک جماعت کر سکتے ہیں, لیکن جمعے کا حکم میں نے آپ کو بیان کر دیا. کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, تو اب عدت چل رہی ہے, تو اسی دوران شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اب کیا مرد کی وراثت میں سے جو ہے وہ عورت کو حق ملے گا؟ عدت 1 طلاق سے ہوتی ہے یا 3 طلاقوں سے ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا, جس طرح نماز میں قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے, کئی اذان کا بھی ثبوت ہے قرآن پاک میں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں تکرار جائز ہے؟ ٹھیک ہے, اور میں عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, پیشاب کے قطرے وضو کے بعد گرتے رہتے ہیں, بار بار کپڑا تبدیل کرنا پڑتا ہے, تو کیا کسی ٹیپ وغیرہ سے روک سکتے ہیں؟ کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک کویسچن مزید یہ کیا گیا تھا کہ کسی بھائی نے پوچھا کہ جو کفار کے بظاہر اچھے اقوال ہوتے ہیں, حکمت بھری باتیں ہوتی ہیں, جیسے کوئی بہت بڑے بڑے رائٹرز ہوتے ہیں, دیگر لیڈرز ہوتے ہیں, کیا ان کی باتیں سوشل میڈیا پر اس لیے ہم پوسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں کہ چلو مسلمانوں تک اچھی بات پہنچ جائے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں فی نفسی ہی اس کے جواز میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ بالکل جائز ہے. حکمت بھری بات جو ہے الحکمت ضالۃ المومن، حدیث میں آیا کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، وہ کہیں سے بھی حاصل ہو کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے اکابرین کے کتب کا مطالعہ کریں، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی غیر مسلم ہو، اس کا قول ہمارے بزرگوں کے حکمت بھرے اقوال کے سامنے ایک ذرے کی سی حیثیت رکھتا ہے. اصل میں ہم اپنے اکابرین کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کی حکمت بھری باتوں پر ہمیں اطلاع نہیں ہوتی، ان کو پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے اچھی لگتی ہے، ہم چاہتے ہیں دوسروں تک اس کو فوراً پہنچا دیں. اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے اکابرین کا مطالعہ کریں، زبردستی قول بھی نہ بنائیں. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف ایسے مطلب مزہ کا خیز چیز منسوب کر دیتے ہیں، صرف نام حضرت علی کا لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے نام اقدس کو دیکھ کر لوگ فوراً اس کو دیکھیں اور پڑھنا شروع کر دیں اور آگے فارورڈ کریں. لیکن وہ قول اتنا مطلب سطحی قسم کا ہوتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بعید ہے کہ آپ ایسی بات بیان فرمائیں. تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹ منسوب کر دیا تاکہ بس وہ پوسٹ فارورڈ ہوتی رہے. ایسا بھی نہ کریں، بزرگوں کے اقوال آپ عام کریں، یہی بہتر ہے. اس سے پھر بزرگوں کی عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ دین کے قریب آتے ہیں، ان کی حکمت بھری باتیں ہمارے اکابرین کے لیے ثواب جاریہ بنتی ہیں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ روحانی اعتبار سے دعائیں فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی برکات کے چانسز ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی بھائی جان. مفتی صاحب میں 3 سوال تھے. جی. ایک تو یہ کہ جو شیف کا کام کرتے ہیں لوگ تو ان کی مشابہت کیا عورتوں سے ہو جائے کہ عورتیں بھی کھانا بناتی ہیں، وہ بھی بناتے ہیں؟ اچھا شیف، اچھا اور ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جیسے ہم لوگ فلیٹ میں ہیں، پانی یہاں مطلب نہیں ہے، کم ہے مقدار میں ہے گھر پر، لیکن لائٹ نہیں ہو. لائٹ کل صبح تک آئے گی نہیں، عشاء کی نماز پڑھنی، فجر کی پڑھنی ہے، گھر میں بچہ بھی ہے، کچھ حاجات ہوں گے ٹوائلٹ کے. تو یہ جو پانی کم مقدار میں وہ روک کے ہم لوگ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور پانی پی کرنا پڑے. تیسرا ہے کہ ایک شاعر نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے کام تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے. تو آپ کا ایک بیان سنا کہ تقدیر لا تبدیل کلمۃ اللہ، اللہ کے کلام نہیں بدلتے. تو لوح محفوظ کی تختی اور قلم اللہ دے دے گا کہ تقدیر، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. چلیں میں عرض کرتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور آفر کویسچن تھا کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور بچے بیوی کے پاس ہی ہیں تو کیا وہ بچے بالغ ہو جانے کے بعد باپ سے اس کی جو باپ کی زمین ہے، پراپرٹی ہے، اس میں سے اپنا حصہ طلب کر سکتے ہیں اگر باپ نہ دینا چاہے تو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بچے فرض کر لیں طلاق ہو جاتی ہے بیوی کو تو بچوں کا جو حق ہے باپ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، یا باپ کا حق بچوں کے ساتھ، اسی طرح ماں کا حق بچوں کے ساتھ وہ منقطع نہیں ہوتا. وہ اپنے باپ کے اولاد تو ہیں، تو اس لیے ان کو بالکل نان نفقہ بھی باپ پہ واجب ہے، جب تک وہ نابالغ ہیں باپ کو دینا ہوگا. اس کے علاوہ بچے بھی اسی طریقے سے اپنے باپ سے صحیح رویہ رکھیں گے کیونکہ وہ ان کے والد ہیں. باقی رہا پراپرٹی کا معاملہ، یہ تو باپ سیپریٹ ہو گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں، اگر نہ بھی ہوتے تب بھی اولاد حالت زندگی میں اپنے کو وہ زمینوں سے حصہ نہیں مانگ سکتی کیونکہ ابھی ان کا حق اس مال سے وابستہ نہیں ہوا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب والد کا انتقال ہوگا، اس وقت یہ وارث بنیں گے، پھر ان کا حق اس مال سے وابستہ ہوگا اور مطالبہ کرنا شرعاً جائز ہے. اپنی زندگی میں باپ اپنی اولاد کو دے یہ اس پہ کوئی واجب نہیں ہے، لہٰذا بالغ ہو جانے کے بعد بھی باپ کی زمین پر یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور فرض کر لیں وصیت کر کے چلے جاتے ہیں، جیسے انہوں نے دوسری شادی کر لی اور بچے کے پہلے میری بیوی بچوں کو کچھ نہ دینا، تو بیوی کو تو نہیں ملے گا کیونکہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن بچے تو ان کے وارث ہیں. باپ کے اس طرح وصیت کر دینے سے بچے محروم نہیں ہو سکتے. دوسری بیوی کو یا بچوں کو بالکل شرعاً ان کا حق دینا ہوگا. اگر نہیں دیں گے کہ باپ نے منع کیا یا باپ تو آپ سے ناراض تھا اس وجہ سے نہیں دیں گے تو بروز قیامت شدید گرفت کا باعث بنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو اس کی میراث سے محروم کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا. تو یہاں پر ہمارا مشورہ سب کو یہ ہے کہ جیسے والد کے لیے مشورہ اس طرح کے والد صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے وہ آپ کی اولاد ہیں انہیں اس طریقے سے حق سے محروم مت کیجیے گا. اور اسی طرح اولاد کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ اگر باپ علیحدہ ہو بھی جاتے ہیں تو ماں کی محبت میں باپ سے بدتمیزی شرعاً جائز نہیں، نہ ان سے قطع تعلق جائز ہے. باپ کا حق اپنی جگہ قائم رہتا ہے، وہ آپ کی والدہ اور والد کا معاملہ ہے جو بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کا خود فیصلہ فرمائے گا. اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی ایک فریق کی تائید میں دوسرے فریق سے بدتمیزیاں کریں.
تیسری چیز یہ ہے کہ چاہے شوہر ہو چاہے بیوی، اپنی اولاد کو جہنم کا راستہ نہ دکھائیں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر بیوی بچے لے جاتی ہے تو وہ ساری زندگی اس کے اندر باپ کی نفرت کا انجیکٹ کرتی رہتی ہے وائرس۔ اسی طرح جو ننیال والے ہوتے ہیں وہ سب قدم قدم پہ بار بار تاکہ بچہ نفرت کرے، تمہارے باپ نے ایسا کیا تھا، تمہارے باپ نے ایسا کیا تھا، دیکھو بڑے ہو کر اس کا منہ بھی مت دیکھنا۔ تو وہ بچے مضبوط ہو جاتے ہیں، باپ کی شدید نفرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بڑا ہو جانے کے بعد خاص طور پہ قطع رحمی کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر باپ کے پاس بچے ہوں تو وہ ماں کے کردار کے اوپر، ماں کے بارے میں بری باتیں کرتا رہتا ہے تاکہ بچوں کے قلب میں ماں کی نفرت پیدا ہو۔ اس طرح اگر بچے آپ کی اس فیڈنگ سے یا آپ کے قریبی متعلقین کے فیڈ کرنے سے دوسرے فریق سے، چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ، بدظن ہو گئے، قطع تعلق کیا، یاد رکھیں آپ کے لیے بھی جہنم کا راستہ آسان ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر فرمائی کہ جو قطع رحمی کرے اللہ تعالیٰ اس کو قطع فرما دے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں موجود ہے، تو یہ بہت بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے معاذ اللہ تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کی حرمت پر نصوص قطعیہ وارد ہیں۔ اس لیے ہم ایسی بہنوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی کس وجہ سے سپریشن ہوئی، شوہر کتنا ظالم تھا، آپ کا اس میں کتنا قصور تھا، خدا را اپنے بچوں کو ڈھال نہ بنائیں، اپنے بچوں کی تباہی نہ کریں، ان کو برباد نہ کریں، ان کو باپ کا حق ہے ان کو ملنے دیں۔ اور اسی طریقے سے جو والد صاحب ہیں، جب آپ کا انتقال ہونے لگے تو آپ وصیت کریں اپنے دوسرے اولاد کو یا اپنی بیوی کو کہ وہ میرے بچے، وہ بھی میرے بچے ہیں، ان کو اتنا حصہ دینا ہوگا۔ یہ وصیت نہ بھی کریں ان کو تو حصہ ملے گا، لیکن کم از کم آپ کر جائیں گے تو وہ حصہ تو پہنچا دیں گے، شاید شرم کی وجہ سے، شاید مروت کی وجہ سے۔ اور اگر آپ منع ہی کر دیں کہ نہ دینا یا کچھ بھی نہ کہا تو پھر کوئی اپنی دولت کسی کو نہیں دیتا ہے، آپ کے اوپر وبال ہوگا۔ یہ دنیا کے چند ٹکے، کچھ گز کے پلاٹ، کچھ ایکڑ کے پلاٹ، یہ کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، سب یہاں پڑے رہیں گے۔ مرنے کے بعد دنیاوی عارضی نعمت کی جو حقارت انسان کی نگاہوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ اگر مردہ دنیا میں آ کے بتا دے تو ہر ایک مال سے محبت کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ ہماری ضرورت تو ہوتی ہے، پراپرٹی ہے، مال ہے، لیکن اس کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہوتا۔ کاش میری بات کسی سمجھدار آدمی کے سمجھ میں آ جائے۔ یہ کہتے ہیں میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، یہ باہر کے ملک میں ہے، کہتے ہیں میں اسٹوڈنٹ ہوں اور پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں تاکہ اپنے فیسز وغیرہ کے پیسے نکلوا سکوں۔ میں یہاں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ کنفرم حرام مرغی ہوتی ہے جس کو مطلب وہ بیچتے ہیں، اور میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے، باہر جا کے دور دور دکانیں ہیں اور میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں دوسرا فوڈ، تو اور وہاں کے جو امپلائی ہیں ان کو فری میں وہ مرغی دی جاتی ہے کھانے کے لیے، تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیں مردار جو ہے یہ حرام قطعی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پہ مردار کو منع کر دیا ہے، اور آپ پر کوئی حالت اضطرار طاری نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے روم میں جب آپ جاتے ہیں تو وہیں سے پکا کر اپنا ٹفن لے کر آئیں، یہاں پر آ کر گرم کریں اور آپ کھائیں، لیکن وہ مرغی آپ نہیں کھا سکتے، یہ آپ کی کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے۔ یہ حالت ضرر نہیں طاری ہو گئی کہ 4 دن کا فاقہ ہے اور اس کے بعد پھر حرام کھانا حلال ہو جاتا ہے یا جائز ہو جاتا ہے، مباح ہو جاتا ہے، اس لیے اجتناب کریں۔ اور اگر آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ اگر آپ جہاں پر فرض کر لیں آپ یو کے میں ہیں، اگر آپ کی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو اپنے گھر سے کھانا لے کر آئے گا ٹفن بنا کے، اسے روزانہ 100 پاؤنڈ ملیں گے، اب آپ بتائیے کہ وہ حرام مرغی کھائیں گے یا کھانا بنا کے لانے کے لیے کوئی تدبیر آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم یوں سوچتے ہیں نا تو فوراً جتنے ہمارے عذر ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے بہانے ہوتے ہیں، جو نفس مطلب ہم سے تعاون نہیں کر رہا ہوتا، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، ایک دم سے سب چیزیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ تو جس طرح نفس اور شیطان بہت ہی چالاکی سے وار کرتے ہیں، آپ بھی سمجھداری سے ان کے واروں کا رد کریں اور احکام شرع پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کیا ایک مسلمان کافر کی داڑھی مونڈ سکتا ہے کہ نہیں، اس کے اجرت لینا کیسا ہے؟ دیکھیں مسلمان کی کرے تو منع ہوتا ہے، لیکن کافر اگر بال بنواتا ہے یا داڑھی منڈواتا ہے تو صحیح ہے، اور اس کی سیلری بھی بالکل درست ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ معاذ اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہوا فرض کر لیں تو پھر میں کچھ عرصے کے لیے اسلام سے دوری رہوں گا، پھر بعد میں تاخیر کے بعد توبہ کر لوں گا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں فقہاء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ رضا بالکفری کفرن، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چاہے ابھی نہیں ہوا یہ تو، اور کنڈیشنل بھی اس نے کہا کہ اگر میں کافر ہو گیا تو پھر میں کچھ عرصے رہوں گا، لیکن آپ غور کریں کچھ عرصے حالت کفر میں رہوں گا،
یہ کم از کم چاہے کافر ہونے کے بعد ہی کہ وہ کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال کفر سے رضا تو ہے، اس لیے فوراً ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ اور یہ مذاق کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اگر آپ کا وہ کوئی دوست وغیرہ ہے تو اس سے فوراً سوشل بیک آؤٹ کریں کہ جب تک تم اعلانیہ توبہ نہیں کرو گے ہم سے آئندہ کلام نہ کرنا، تب اس کو اپنی ان قباحتوں کا احساس ہوگا۔ ہم کی ہنس پڑتے ہیں اور یہ معمولی سمجھ کے یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ جو کسی کو گناہ کا احساس نہ دلائیں، اس کو خطا کا احساس نہ دلائیں، بلکہ اس کے ساتھ گھل مل جائیں، ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے اور آخرت میں اس پہ وبال تو ہوگا۔ اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے جو دانستہ کریں یا نادانستہ طور پہ کریں، ان کی بھی گرفت ہوگی۔ اور ایسے بھائی بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، ہرگز یہ ناپاک خیال بھی اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، کیونکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو آپ فوراً تیمم فرماتے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریبی پانی تو موجود ہے، آپ کیوں تیمم فرما رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی بہت کچھ جانتے تھے اللہ کی عطا سے کہ کتنی میری تبلیغ باقی ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ سرکار موت کو بالکل قریب دیکھا کرتے تھے، گویا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتی قریب دیکھیں، اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں تاخیر کے بعد کروں گا۔ اب سوچنا چاہیے کہ اگر آپ تاخیر کریں اور اسی حالت میں موت آ جائے تو ذرا قرآن پڑھ کر دیکھیے، وہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو حالت کفر میں مر گیا ہے، اسے وہاں پر آگ جلائے گی، اسے جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں انہیں لوہے کی بالٹیوں کے اندر گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جب وہ کہیں گے پیاس، اور اس سے پہلے کھانے کے لیے ایسا کھانا دیا جائے گا جو کانٹے دار ہوگا، حلق میں جا کے پھنس جائے گا، نہ اندر جائے گا نہ اوپر، اور اندر چلا بھی جائے تو کوئی اس میں توانائی نہیں، تو بے چین ہو جائیں گے، فریادیں کریں گے، انہیں لوہے کی بالٹیوں میں پانی دیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ اس کو قریب کریں گے وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ایک روایت میں تو ہے کہ ان کے چہرے کی کھال نکل کر گر جائے گی، پگھل کر گر جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ کھال گرے گی لیکن یہاں کا حصہ باقی رہے گا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ قریب کرے گا تو اتنا گرم پانی ہوگا کہ اوپر کا ہونٹ سوج کر نصف سر تک چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے گا، اس پانی کو پیے گا تو جیسے وہ پانی اندر جائے گا اس کے اندر کی تمام آنتیں وغیرہ سب کاٹ کے پیچھے کے راستے سب باہر نکل جائے گا، لیکن پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر یہ طرز عمل دوبارہ درست ہوگا۔ آپ سوچئے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی میں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول تمام ماسوا سے اسے محبوب ہوں، دوسرا وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسرا یہ کہ اس کے لیے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسندیدہ ہو جیسے اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو اس لیے نفرت رکھیں، اسلام بہت بڑی چیز ہے، اس نعمت کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہو رہا، مرنے کے بعد ہوگا، مطلب سب کو نہیں ہوتا، ان کو کہہ رہا ہوں جن کو ہے تو ہے، تو جی آپ کو چونکہ اندازہ نہیں ہو رہا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں حالت کفر میں رہوں گا۔ کیا کریں گے حالت کفر میں رہ کر؟ دنیا کے مزے حاصل کریں گے؟ آپ یہ سمجھ رہے زنا کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، مذہبی پابندی تو ہوگی نہیں۔ ارے بھائی تو ان چیزوں کا وبال نہیں ہے، ان چیزوں کا کہ کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان آسائشوں میں ایسے آپ گم ہو جائیں کہ پھر اسلام کی طرف آنے کی توفیق نہ ملے، پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا چمڑے کا کاروبار ہے، اس طرح کے ہم کھال جیسے جانور مر جاتے ہیں تو لوگ ہمارے پاس لاتے ہیں، ہم بالکل صاف کر کے اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کے، جیسے ابھی بھینسا بنا دیا، شیر بنا دیا، کتا کے اندر کھال بھر دی تو ایسے جاندار سا لگتا ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا ہمارے لیے شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے کہ لوگ اس طرح بنوا کے اپنے گھروں میں سجا کے رکھتے ہیں؟ انہوں نے پھر ایک جزی پیش کی کہ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ فقہا نے فرمایا اگر کسی بھینس کا بچہ مر جائے اور وہ دودھ نہ اتر رہا ہو تو اس کے بچے کی کھال کے اندر بھوسا بھر کے سامنے کھڑا کر دیں، ماں یہ سمجھے کہ بچہ ہے تو اس کے دودھ اتر آئے گا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح جائز ہے۔ دیکھیں فقہا نے یہ تو اگر آپ نے پڑھا بھی ہے تو یہ صرف ایک سخت ضرورت کے تحت ایسا ہے، باقی یہ اس طرح بھوسا بھر کے اگر آپ کھڑا کریں گے تو یہ مجسمے کے حکم میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے ڈیکوریشن پیسز اگر مٹی کے بنے ہوں دیگر تو اس کو شریعت نے منع کیا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ جس طرح اب آج کے کویسچن ہیں کہ اذان کا نماز کا ثبوت جیسے قرآن سے ہے کہ اذان کا بھی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کرتے ہیں کہ مختصر سے بریک کے بعد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی سر. جی میں نے کال کیا تھا, کال ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ٹیکنیکل سپورٹ میں کام کرتا ہوں, تو کچھ کسٹمر دو چار کسٹمر مہینے میں ایسے آتے ہیں جو میوزک ٹرانسفر کرنے یا پھر چرچ کی ویب سائٹ کو میں کچھ پرابلم رہے گا اس کو, یا پھر کچھ موویز کی ویب سائٹ ہے یا سافٹ ویئر ہے اس کو بھی صحیح کرانے آتے ہیں. 90% میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جائز ہے. تو اس طرح ان کی ہیلپ کرنا کیسا ہے, کیونکہ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے, کمپنی رولز کے خلاف ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جیسے نائٹ شفٹ میں کام کرتا ہوں تو صبح 9 بجے سونے کے بعد ظہر کی جماعت 4 گھنٹے میں, اٹھ کے نماز پڑھ کے واپس سونا بڑا دشوار ہے, اور پھر رات میں کام بھی کرنا رہتا ہے. تو اس میں کیا ترک کرنے کا عذر ہے جماعت؟ یعنی جماعت کی بات کر رہے ہیں, نماز کی کر رہے ہیں؟ نہیں, جماعت کی بات کرو, نماز تو نہیں جائے گی اللہ کے شکر سے. ظہر کی یعنی جماعت نکل جاتی ہے, اگر اٹھیں گے تو پھر وہ بڑا ٹائم لگتا ہے. یوں ٹھیک ہے, ظہر کی جماعت نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور عالم دین کی فضیلت کے متعلق مجھے پوچھنا تھا کہ درس نظامی کیے بغیر کیا پاسبل ہے ہم عالم دین بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ میرے والد صاحب اب کرونا کی وجہ سے ان کی جاب چلی گئی ہے, تو پہلے 6 ماہ تک وہ ڈھونڈتے رہے ہوٹل بنانے کے کاروبار کے لیے, ہوٹل ڈھونڈتے رہے. اب 6 ماہ انہوں نے ہوٹل چلایا تو کوئی مطلب بچت وغیرہ نہیں ہو رہی تھی, تو کیبل کا کاروبار کرنا چاہ رہے تھے. امام کیا کر رہے ہیں؟ کیبل کا کام. جی کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب وہ؟ کیبل کا کاروبار کرنا چاہ رہے تھے. اچھا, کیبل کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور امام صاحب نکاح سے ٹھیک ہے, امام صاحب نے کیا کہہ دیا پتہ نہیں کیا فتویٰ دے گئے امام صاحب, میں انشاءاللہ بتاتا. یہ کہتے ہیں کہ اذان کا ثبوت کیا قرآن پاک سے ہے جیسے نماز کا ثبوت ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ذکر اور ایک ہوتا ہے اس کا حکم. تو ذکر تو قرآن میں ہے, جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف کوشش شروع کر دو. تو یوں اذان کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے, لیکن اس طرح کا حکم کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اذان دو, اس طرح قرآن میں موجود نہیں, یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے, یہ مجھے بعض لوگ بھیجتے رہتے ہیں اس طرح کے کویسچنز بھی آتے ہیں کہ اس کا ثبوت قرآن سے دیجئے, اگر آپ ثابت کر دیں گے تو ہم مان لیں گے. ایسے لوگوں سے فوراً یہ کویسچن کیا کریں کہ پہلے آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو قرآن سے ثابت کریں, کہ قرآن یہ کہے کہ جو مجھ میں ثابت ہوگا اس کو ماننا ورنہ نہ ماننا. یہ چیز آپ ان سے کہیں تم قرآن سے ثابت کرو, کیونکہ ماشاءاللہ قرآن سے بڑی محبت ہے آپ کو اور ہر چیز آپ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس مطالبے کو بھی قرآن سے ثابت کر کے بتا دیں, پھر میں تمام چیزیں قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں گا. اور اگر آپ نہیں کر سکتے پھر بھی آپ مطالبہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی سے نتیجہ مرتب کر لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا, بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور بہت سارے امور ایسے ہیں جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. پھر یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے ان مسائل کا حل نکالتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے پوچھا کہ اے معاذ تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی قرآن پاک سے. فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو؟ عرض کی حدیث سے, سنت رسول سے. فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو؟ عرض کی پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں. یہ ایک روایت میں جس سے اللہ کا رسول راضی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیسری چیز بھی ایک اور ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں. اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مجتہدین اور آئمہ مستند مفتیان کرام ہے کہ جب وہ کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو ان کا حکم مانو. تو ان کا حکم علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, اور کچھ چیزیں ان میں نہیں ہیں وہ پھر فقہا بیان فرماتے ہیں. اس لیے اس طرح کے مطالبے صحیح نہیں ہوتے. ایک انہوں نے کہا کہ جنازے میں تکرار کرنا شرعاً درست ہے, یعنی ایک ہی شخص کے 2 جنازے ہو جائیں. دیکھیں سنت متوارثہ یہی جاری ہے, یعنی یہی طریقہ ہمارے اسلام میں جاری ہے کہ ایک میت پر ایک ہی جنازہ ہوگا, بشرطے کہ یا تو حاکم اسلام کا حق ہوتا ہے اس نے پڑھ لیا ہو بس ایک ہوگا,
یا پھر حاکم اسلام نہیں ہے تو جو علاقے کا بڑا مفتی ہے وہ قاضی کے قائم مقام ہوتا ہے، اگر اس نے پڑھ لیا وہ ٹھیک ہے، وہ بھی نہ ہو تو پھر جو ولی ہے بڑا، یہ جیسے بڑا بیٹا ہوتا ہے مثال کے طور پر، اس نے پڑھ لیا یا کسی بھی بیٹے نے ادا کر لیا تو بس اب اس کے بعد دوسرا جنازہ نہیں ہوگا۔ یہ سنت چلتی آ رہی ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں جن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ایک بیٹا وہاں ہے، ایک بیٹی وہاں ہے، 4 بیٹے یہاں ہیں، تو پہلے وہ جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر یہاں بھیج دیتے ہیں، پھر یہاں بھی جنازہ ہو جاتا ہے۔ یہ اگرچہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے لیکن اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ گناہگار ہو گئے 2 جنازے کر کے، ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنازے کی تکرار خلاف سنت ضرور ہے، لیکن اگر اس طرح کے معاملات ہوں کہ کچھ لوگ وہاں پڑھ لیں اور پھر یہاں لاشیں آئیں تو یہاں پر بھی جنازہ پڑھ لیا جائے تو اس کو منع نہ کیا جائے، کیونکہ ابھی رائج ہو چکا ہے۔ آپ روکیں گے خواہ فتنہ فساد ہوگا، یہاں والے کہیں گے بھئی ہم اپنے ابا جان کے جنازہ نہ پڑھیں، اور اگر وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ آپ جنازہ پڑھے بغیر بھیج دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شریک نہ ہوں۔ اس لیے اس طرح کی صورتحال میں ذرا نرم حکم رکھنے کا ہی مطلب اس میں حکمت ہے، تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ان کو پیشاب کے قطرے تسلسل سے آتے ہیں، یہ بعض اوقات جیسے اب نماز سے پہلے وہ کپڑا وغیرہ رکھا ہوتا ہے وہ تر ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ہیلہ اختیار کر سکتے ہیں کہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کے ٹیپ ایسے لگا دیں کہ قطرے نہ نکلے، یعنی سوراخ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے اور پھر ہم اتنی دیر میں نماز پڑھ لیں؟ تو جی بالکل ایسا فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا وضو مسلسل قائم نہیں رہتا اور اس کے پاس اس عذر کو روکنے کا عارضی طور پہ کوئی ہیلہ بھی موجود نہ ہو، تب کہیں جا کے شرعی معذور بنتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کوئی ہیلہ ایسا اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے وقتی طور پہ پیشاب کے قطرے رک جائیں اور آپ کم از کم اس وقت کے فرض مکمل طہارت کے ساتھ ادا کر سکیں، تو اس شرعی ہیلے کو اختیار کرنا بالکل جائز بلکہ واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ اس ہیلے کو اختیار کرنے میں آپ کو بہت زیادہ تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ اپنے ساتھ خواہ بخواہ ظلم کریں، کوئی ایسی صورت اختیار کریں۔ ہاں نرمی سے ہو سکتا ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے، تو پھر ہیلہ اختیار کرنا واجب ہے، وقتی طور پہ اس عذر کو روکیں اور نماز ادا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ شیف کا کام کرنا کیسا ہے؟ کھانا عورتیں بناتی ہیں، مرد بھی بنائے تو یہ تو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ عورت سیدھے ہاتھ سے کھاتی ہے، آپ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، عورت 2 پاؤں سے چلتی ہے، آپ سر کے بل چلنا شروع کر دیں گے، عورت آنکھوں سے دیکھتی ہے تو کیا آپ بھی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہر ایک چیز کے اندر مشابہت ایسا نہیں ہوتا۔ مشابہت وہاں ممنوع ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کا اس کے بارے میں دوسری جنس کا گمان ہو۔ مثلا عورت ایسی بن کے آپ کے سامنے آ جائے کہ دور سے دیکھے تو لگے یہ مرد کھڑا ہوا ہے، اور مرد ایسا بن جائے جیسے بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں بڑی بڑی پونیاں بنائی ہوتی ہیں اور پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، دور سے لگتا ہے کوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ بعض لوگ تو بڑے جوش و جذبے کے اندر دیکھتے ہیں اور قریب جاتے تو لمبی مونچھیں بھی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں سارا ذوق خراب کر دیا اس نے، تو جو شرارتی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی مشابہت شریعت نے منع کی ہے، یہ کھانا پکانے کے اندر نہیں ہے، تو اس میں بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو مرد شیفز ہیں وہ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے فلیٹ میں پانی کم ہے، کم تھا اوپر ٹینکی میں اور لائٹ بھی چلی گئی، اب وہ اتنے ٹینکی کے اندر پانی ہے کہ ہم بچوں کو استنجا وغیرہ کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، دیگر چیزیں، نماز کا وقت آ گیا تو کیا ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں شہروں کے اندر ایسا نہیں ہے، آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں، آپ مسجد تک چلے جائیں وہاں سے پانی لے سکتے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہوں گے جماعت سے نماز ادا کریں اور دیر بھی ہو جائے، بہرحال کسی سے آپ پانی مانگیں، اور فرض کر لیں کہیں پر بھی آپ کو پانی نہ ملے اور عارضی قیمت میں بھی حاصل نہ ہو، تب کہیں جا کر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے پیش نظر اس پانی کو یوز نہ کریں اور تیمم کر لیں۔ لیکن جب تک آپ کے پاس دیگر سورسز موجود ہیں ان کے لیے کوشش کرنا واجب ہے، پڑوسی سے مانگ لیں کسی سے، اور وضو صرف اس کے فرض پورے کر لیں، یعنی چہرہ دھونا، ایک بار چہرہ دھو لیں، ایک بار دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت سر کا مسح کریں، دونوں پیر ٹخنوں سمیت ایک بار دھو لیں، بس اتنا بھی کفایت کرے گا، نماز ادا کر لیں، بعد میں جب پانی آئے تو مکمل وضو کر لیجئے گا، تو یہ ضرور کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو شعر ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو لوح کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لوح میں تو سب کچھ لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ لوح و قلم اس کو دے دے گا۔ دیکھیں یہاں پر اصل میں شاعر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے محبت کے فائدے بیان کر رہا ہے، بس یہ مقصود ہے، نہ کہ حقیقتاً لوح و قلم دے دینا،
ایسا تو نہیں ہے، کوئی حدیث تو نہیں پڑھ رہے نا آپ، قرآن تو نہیں پڑھ رہے کہ اس میں یہ خبر ہو کہ لوح پھر اس آدمی کو دے دی جائے گی، قلم اس آدمی کو دے دی جائے گا، جو مرضی اس پہ لکھے، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو شاعر ایک اپنائیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی وفا کی، ویسا پیار کیا، ویسی محبت کی جیسا تقاضائے شریعت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات ایسے بلند فرمائے گا کہ کائنات کی کوئی چیز پھر آپ سے دور نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ایسے اپنے پیاروں پر، اپنے محبوبوں پر دنیا کی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے، لیکن پھر ان کو ایسی بے نیازی دیتا ہے، ایسے نہیں کہ وہ دولت جمع کرنا شروع کر دے، وہ دنیا سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ عجائبات قدرت ان کو نظر آتے ہیں کہ جو عام لوگ پوری زندگی نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو یہ اپنائیت کے اظہار کرنا مقصود ہے۔ ایک ہی آفر کویسچن آیا، وہ کال آ نہیں سکی، یہاں پر کٹ گئی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ پانی کو چوری کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا پانی لائن سے چوری کر رہے ہوتے ہیں، اس سے نہاتے بھی ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پانی چوری کرنا یہ گناہ ہے، اس کو استعمال کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن چاہے پانی چوری کا ہو، چاہے آپ کا ذاتی پانی ہو، آپ نے خریدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں پاک کرنے کا وصف رکھا ہے، تو لہذا اگر آپ چوری کے پانی سے بھی وضو کریں گے تو وہ پانی پاکی کا فائدہ ضرور دے گا اور اس کے ذریعے آپ نماز ادا کریں گے، جائز ہے، لیکن بہرحال چوری کرنا، اس کا استعمال، یہ دونوں گناہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے ہاں بجلیاں چوری کرنا، پانی چوری کرنا اور دیگر چیزیں بہت زیادہ عام ہیں۔ سسٹم ٹھیک ہوگا، آہستہ آہستہ ہم سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اب جو مجھے سمجھ میں آیا تھوڑا بہت، کیونکہ یہ تیزی سے تھا، کہ کوئی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور یہ ایسی جاب پر ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کچھ ٹھیک کرواتے ہیں، شاید اس میں پھر میوزک بھی بعض اوقات ٹھیک، میوزک وغیرہ کی آمیزش بھی ہوتی ہے، ایسی ویب سائٹس وغیرہ ٹھیک کرنی پڑتی ہے، یا اسی طرح مووی وغیرہ اور دیگر چیزیں۔ تو یہ ہیلپ کرنا کیسا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام ہمارے پاس لے کر آئے اور کمپنی کا رول ہے کہ ہمیں تو تعاون کرنا ہے، تو پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ اس لیے چاہے کمپنی کا رول ہو، چاہے فرض کر لے کسی کنٹری کا قانون بنا دیا جائے کہ آپ کو یہ حرام کام کرنا ہے اور مذہب سختی سے اس سے منع کر رہا ہے، تو بہرحال یہ کوئی شرعی عذر نہیں بن جائے گا، آپ کو اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل ہے دوسری جاب کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا، آپ اس کو کریں، اور پھر بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ آپ کا عذر قبول فرما لے تو ہو سکتا ہے آپ کو نجات مل جائے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ میوزک کے اندر بھی دو ہمارے بڑے اسلام کے اندر طبقے ہیں، ایک مطلقاً میوزک کو جائز کہتا ہے، ایک حرام کہتا ہے۔ آپ اگر کسی ایسے مفتی صاحب سے اس پر فتویٰ لے لیں جو میوزک کو بعض صورتوں کے اندر جائز قرار دیتے ہیں، تو آپ کے لیے کافی رعایت آ جائے گی، نکل سکتی ہے۔ کچھ کویسچن رہ گئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ان کو شامل کروں گا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ ٹائم ذرا کلوز تھا تو اب ہم شامل نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ظاہری، باطنی، علمی اور روحانی ہر قسم کی ترقی سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔